السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اب ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ بھی ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر کرار کے شیدائیوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت و تاجدار اہل سنت کے متوالو، آئیے سب سے پہلے سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رسولوں کے سردار، رہبر اعظم، نیر اعظم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس کی نسبت 14ویں صدی کے مجدد اعظم، ولی کامل، صوفی کامل، محقق علی الاطلاق، شیخ الاسلام والمسلمین، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جن کی ولادت مبارک 10 شوال المکرم 1272 ہجری 1856 عیسوی بروز ہفتہ بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ محترم حضرات، یہ پیدا ہونے والا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں تھا،
اور نہ یہ بچہ کم عمر میں کھیل کود میں مشغول تھا، بلکہ بریلی شریف میں پیدا ہونے والا بچہ بچپن ہی سے تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر تھا، ذہانت و فطانت میں ممتاز اور یگانہ روزگار تھا، اور بچپن ہی سے آپ کے اندر اللہ کا خوف اور نبی پاک کا عشق بسا ہوا تھا اور دینی ماحول میں آپ ڈھل چکے تھے۔ اسی بچے کو آج دنیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، مانتی ہے، پہچانتی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا اور آپ کے دادا جان نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی حضرت علامہ مولانا رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حاصل کی، اور آپ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا۔ حافظہ ایسا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ 1-2 بار سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتے اور استاذ کو لفظ بلفظ سنا دیتے۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بڑے اجتماع میں بیان فرمایا۔ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں با جماعت ادا فرماتے، نگاہیں جھکا کر چلتے۔ 7 سال کی عمر سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے، اور صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اپنے والد صاحب سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ پھر آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ کم و بیش 70 علوم و فنون میں قلم اٹھایا، قرآن و حدیث سمیت ہر فن میں دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت میں تو اس قدر کمال تھا کہ دن میں سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر اس طرح گھڑی ملا لیتے کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا، اور پورا قرآن مجید فقط 1 ماہ میں حفظ کر لیا تھا، اور دیگر علوم و فنون میں ترجمہ قرآن، کنز الایمان سمیت مختلف عنوانات پر اردو، عربی اور فارسی زبان پر مشتمل کم و بیش 1000 کتابیں لکھی، اور 19 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا، اور آپ کی کل 7 اولادیں ہوئی، 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور آپ نے 2 مرتبہ حرمین طیبین کا دیدار حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بار حج کی حاضری میں والدین ماجدین بھی ساتھ تھے۔ واپسی میں 3 دن طوفان شدید رہا، لوگوں نے کفن پہن لیے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اضطراب دیکھ کر ان کی تسکین کے لیے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا۔ یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی، جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی دعا ارشاد ہوئی ہے۔ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، لہٰذا حدیث کے وعدے صادقہ یعنی سچے وعدے پر مطمئن تھا۔ الحمدللہ اس دعا کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مخالف ہوا 3 دن سے بس شدت چل رہی تھی، 2 گھڑی میں بالکل موقوف ہو گئی اور جہاز نے نجات پائی۔ محترم حضرات، یہ تھا اعلیٰ حضرت کا عشق مصطفیٰ اور فرمان مصطفیٰ پر بھروسہ اور یقین کامل۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا مقام ہے، بہت بلند و بالا مقام ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے اعلیٰ حضرت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ کا نام ہے اعلیٰ حضرت، اور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام ہے اعلیٰ حضرت، غریب نواز کے نگاہ فیض کا نام ہے اعلیٰ حضرت، اور دیگر مشائخ اعظام کے نور نظر کا نام ہے اعلیٰ حضرت، درگاہوں اور خانقاہوں کی تحفظ کا نام ہے اعلیٰ حضرت، ناموں سے رسالت کی پاسداری کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔
مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے۔ امام محمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے بلکہ بہت سی خوبیوں کا نام امام محمد رضا ہے۔ ہماگیر شخصیت کا نام امام محمد رضا ہے، تدبر کا نام امام محمد رضا ہے، تفکر کا نام امام محمد رضا ہے، تعقل کا نام امام محمد رضا ہے، تفہیم کا نام امام محمد رضا ہے، تفقہ فی الدین کا نام امام محمد رضا ہے، امام اعظم کی فقاہت کا نام امام محمد رضا ہے، امام راضی کی تحقیقی کمال کا نام امام محمد رضا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کے تفسیری کمال کا نام امام محمد رضا ہے، دینی مسائل کی تحقیق کا نام امام محمد رضا ہے، استفتاء کی باریک بینی کا نام امام محمد رضا ہے، پیچیدہ مسائل کے حل کا نام امام محمد رضا ہے، دنیا وہابیت اور دیوبندیت میں زلزلہ پیدا کرنے کا نام امام محمد رضا ہے، دیوبندی اور وہابی کے منہ پر بھرپور تماچے کا نام امام محمد رضا ہے، شیعیت اور رافضیت و خارجیت کو بے نقاب کر دینے کا نام امام محمد رضا ہے، دشمن رسول کی گردن کے لیے برہنہ شمشیر کا نام امام محمد رضا ہے، سنیت کے مشعل راہ کا نام امام محمد رضا ہے، محیی سنیت کا نام امام محمد رضا ہے، مارہرہ مطہرہ کے پیر و مرشد سید آل رسول کے سرمایہ حیات کا نام امام محمد رضا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام امام احمد رضا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ امام محمد رضا کا دنیا سنیت پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ جب دیوبندیت کی کالی گھٹا عالم اسلام میں پھیل رہی تھی، جب وہابیت کی تیز آندھی عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، جب نجدیت اپنا دامن وسیع کر رہی تھی، جب دشمنان رسول چراغ عشق مصطفیٰ کو بجھانے کے در پہ تھے، جب مسلم نما بھیڑیا عظمت مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے کمر بستہ تھے، جب شیعیت اور رافضیت حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی، یعنی کہ جب چاروں طرف سے گمراہیت پھیل رہی تھی، اسی پرفتن دور میں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بریلی شریف کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے، جنہوں نے ہر چہار جانب سے اٹھنے والے فتنے کے دامن کو اپنے نوک قلم سے تار تار کیا، جنہوں نے دشمنان رسول کے دلوں پر دہشت پیدا کر دی، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہ دہشت دشمنوں کے دلوں پر رہے گی، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا، اس لیے کہ میرے رضا نے پوری دنیا میں نبی کے عشق کا چراغ جلایا ہے اور نبی کی محبت کا ڈنکا بجایا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، یہاں پر چلتے چلتے ایک بات کا خلاصہ کر دوں تو شاید بہت بہتر اور مناسب ہوگا، وہ یہ ہے کہ آج جہاں پر پوری دنیا سنیت میں امام محمد رضا، آج پوری دنیا سنیت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام پر مچلتی ہے، وہیں پر کچھ جاہل مطلق پیر اور ان کے جاہل مریدین اور کچھ نام نہاد بکے ہوئے مفت کے مفتیوں نے کچھ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے کہ صاحب مسلک تو چار ہیں، مسلک امام اعظم، مسلک امام شافعی، مسلک امام احمد بن حنبل، مسلک امام مالک، تو یہ پانچواں مسلک کہاں سے آیا؟ تو حضرات میں کہنا چاہوں گا کہ جس جاہل پیر کو یا ان کے مریدین کو یہ نہیں معلوم کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں بولا گیا اور کیوں بولا جاتا ہے اور مسلک ہے کیا چیز، تو بیچارے پیر اور مرید یہی کہیں گے کہ یہ پانچواں مسلک ہے۔ حضرات محترم، آپ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ نعوذ باللہ یہ پانچواں مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت چاروں مسلک کا ترجمان ہے۔ اور حضرات یہ بھی بتا دوں کہ ان جاہل پیروں کو
اور ان جاہل سجادہ نشی کو اور ان کے جاہل مریدوں کو اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے نفرت اور بغض و عناد دشمنی کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ان جاہل پیروں کو بے نقاب کر دیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ ان جاہل پیروں کا کہنا یہ ہے کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے، معرفت الگ چیز ہے، اور میرے امام نے فرمایا ہے کہ شریعت سے نہ طریقت جدا ہے، شریعت سے نہ حقیقت جدا ہے، شریعت سے نہ معرفت جدا ہے۔ اس لیے کہ یہ جوہلا پیر اور ان کے جاہل مریدین حقیقت، معرفت، طریقت کا نام لے کر کچھ بھی کرتا ہے اور کچھ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں 2 3 4 انگوٹھیاں، ہاتھ میں گلے میں مالا اور بازوں کے پیروں میں گھنگرو، عورتوں کی طرح بال، مسجدوں میں جا کر نماز نہ پڑھنا، جماعت کا چھوڑنا ان کی عادت قبیحہ میں شامل ہے، اور نام دیتے ہیں حقیقت کا، معرفت کا، طریقت کا۔ حضرات محترم یاد رکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور دیگر مشائخ اعظام علیہم الرحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بغیر شریعت کے نہ حقیقت کے منزل کو پہنچ سکتا ہے، بغیر شریعت کے نہ طریقت کے منزل کو پہنچ سکتا ہے، بغیر شریعت کے نہ معرفت کے منزل کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی بغیر شریعت کے کوئی بھی شخص انسان نہیں بن سکتا، تو وہ ولی اور پیر کیسے بن جائے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر شریعت کے نہ حقیقت آ سکتی ہے، بغیر شریعت کے نہ معرفت آ سکتی ہے، بغیر شریعت کے نہ طریقت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ محترم سامعین، اور بعض حضرات بغض و عناد کی بنیاد پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات میں، ان کے مزاج میں سختی تھی، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتے تھے۔ تو حضرات ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ اللہ اور رسول ہی کے لیے محبت فرماتے تھے، اور اگر کسی سے دشمنی کرتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے دشمنی کرتے تھے۔ یعنی الحب للہ والبغض للہ کا آپ مصداق تھے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عزت کی قسم، آپ حیات اعلیٰ حضرت اٹھا کر دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ عاشق رسول کے ساتھ آپ عاجزی و انکساری سے پیش آتے تھے اور ان کے سامنے عاجزی کا بازو پھیلا دیتے۔ لیکن اگر کوئی گستاخ رسول ہوتا، غدار رسول ہوتا، یا گستاخ صحابہ، وہ گستاخ اہل بیت ہوتا، تو ان کے ساتھ آپ سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے کہ آپ فنا فی اللہ و فنا فی الرسول اور فنا فی الغوث تھے۔ آپ اپنی ذات کے لیے کسی کو کبھی برا بھلا نہ کہا۔ حیات اعلیٰ حضرت یہ بھی ذکر ہے کہ جہاں پر عقیدت مندوں کی طرف سے کوئی لیٹر یا خط آتا تو اس میں آپ کو اچھے اچھے القابات سے یاد کیا جاتا، وہیں پر کچھ ناسمجھ کی طرف سے نازیبا کلمات بھی تحریر کیے جاتے۔ تو ایک دن کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ حضور، ان نازیبا کلمات بکنے والوں کو جواب دیا جائے یا سزا دی جائے۔ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ناسمجھ گستاخ رسول جب تک احمد رضا کو نازیبا کلمات لکھنے کے لیے اپنے قیمتی وقت کو استعمال کیا ہوگا، اتنی دیر تک تو گستاخ رسول نہیں کی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے امام محمد رضا کی ذات بابرکت پر کہ نبی کے عشق میں کتنے سرشار تھے کہ گستاخ رسول ناسمجھ میری برائی کرے، نازیبا کلمات بکے، کوئی بات نہیں، مگر میرے آقا کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر کوئی احمد رضا کو زندگی بھر برا بھلا کہے، گالیاں دے، کچھ بھی کہے چلے گا، لیکن اگر میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرے، یہ احمد رضا کو برداشت نہیں، یہ احمد رضا کو گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت پیکر عشق رسالت، مہتاب ولایت۔ اور کچھ جاہل طبقے کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، مجدد تھے، عاشق تھے، مگر ولی نہیں تھے، صوفی نہیں تھے۔ تو حضرات ان جاہلوں کی باتوں پر ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے، ہنسی ان کی حماقت پر اور رونا ان کی جہالت پر۔ اب اگر ان جاہلوں سے پوچھا جائے کہ ولی کسے کہتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے،
تو دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں گے اور کچھ جواب نہ دے پائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں اگرچہ یہ جواب نہ دے مگر ان جاہلوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو ہاتھوں کی انگلیوں میں 2-2 3-3 4-4 انگوٹھی پہنے وہ ولی ہے، وہ صوفی ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ ولی ہے، جو عورتوں کی طرف بال رکھے وہ ولی ہے، جو درگاہ کا مجاور بنا رہے وہ ولی ہے، چاہے وہ مجاور خلاف شرع کام کرتا ہو وہ ولی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے امام محمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان باتوں سے دور تھے، اس لیے ان جاہلوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے، عالم تو تھے لیکن ولی نہیں تھے، مجدد تو تھے لیکن ولی نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ حضرات محترم، ولی کس کو کہتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن پاک سے پوچھا تو قرآن پاک نے جواب دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جو ایمان لائے اور متقی ہوئے یہی لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ اور حضرات متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور اسی پر عمل کرے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صرف شریعت و سنت پر عمل ہی نہیں فرمایا بلکہ جو سنتیں مٹ رہی تھی، جو سنتیں ختم ہو رہی تھی اسے آپ نے زندہ فرمایا ہے، اور جو دشمنان دین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے آپ نے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور آپ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور پاسداری فرمائی ہے، اور آپ نے کبھی جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کی ہے، بلکہ آپ بالغ ہونے سے پہلے سے لے کر آخر حیات تک صاحب ترتیب رہے۔ آپ نے کبھی رمضان کا روزہ ترک نہ فرمایا، بلکہ آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ پر تھا۔ حضرات جن کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ پر ہو انہی کو تو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ الحمدللہ اب ظاہر ہو گیا کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جہاں پر سب کچھ تھے وہیں پر آپ ولی کامل بھی تھے، صوفی کامل بھی تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جن جن پر نگاہ فیض ڈالی ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے وقت کے مفتی اعظم اور ولی کامل بن کر چمک گئے ہیں، اور مومن کامل بن کر چمک گئے ہیں۔ جس نے بھی امام محمد رضا کی نسبت پالی وہ اپنے اپنے زمانے کا درخشندہ ستارہ بن گیا۔ کوئی امام محمد رضا کی شاگردی اختیار کر لی تو وہ مفسر اعظم بن گئے، کوئی امام محمد رضا کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو صدر الشریعہ کہلائے، کوئی امام محمد رضا سے فیض حاصل کیا تو مفتی اعظم بن گئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ثانوی ادب تہ کیا تو شعر بے شعر اہل سنت بن گئے، کوئی مناظر اعظم بن گئے، کوئی مفسر اعظم بن گئے، کوئی سید العلماء بن گئے، کوئی محدث اعظم بن گئے۔ جب امام محمد رضا کی نظر اختر رضا خان پر پڑی تو زمانے میں تاج الشریعہ بن کر چمک گئے۔ اور الحمدللہ ہم لوگ بھی محروم نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگوں کی نسبت جب اعلیٰ حضرت سے ہو گئی اور اعلیٰ حضرت سے ہے تو ہم لوگ بھی پکا سچا عاشق رسول بن کر چمک رہے ہیں، یہاں پر بھی چمک رہے ہیں اور وہاں پر بھی چمکیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، اس لیے مولا علی مشکل کشا کے ساتھ ہم ہیں، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ہم ہیں، غوث اعظم کے ساتھ ہم ہیں، غریب نواز کے ساتھ ہم ہیں، صابر پاک کے ساتھ ہم ہیں، محدث اعظم کے ساتھ ہم ہیں، وارث پاک کے ساتھ ہم ہیں، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہم ہیں، مفتی اعظم کے ساتھ ہم ہیں، اور الحمدللہ اختر رضا خان تاج الشریعہ کے ساتھ ہم ہیں۔ محترم حضرات، آج پوری دنیا سنیت پر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہمارے اوپر غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ آپ نے کلمہ توحید پڑھا کر مسلمان بنایا، پھر جب ان مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر گستاخ رسول
اور غدار رسول کی طرف سے حملہ ہونے لگا اور ان کا ایمان ڈگمگانے لگا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اکیلا شیر ببر کی طرح ان کا مقابلہ کیا اور ان مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی. اس لیے پوری دنیا سنیت پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اور صبح قیامت تک آنے والی نسلوں پر بھی ہمارے امام کا احسان رہے گا. اس لیے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلے نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر اس صدی میں جو کچھ بھی ہے وہ تنہا رضا کا ہے. محترم حضرات، آج جو کچھ بھی ہم لوگ شریعت و سنت کے دائرے میں کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ہی احسان ہے. ہم فاتحہ دلا رہے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. 11ویں شریف ہم مناتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. 12ویں شریف مناتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. جلوس محمدی ہم نکالتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. جلسے جلوس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. محرم الحرام شریف میں سبیلے لگاتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے اور نعرہ لگاتے ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. یعنی کہ پوری زندگی ہماری اعلیٰ حضرت کے احسان و تلے دبی ہوئی ہے اور صبح قیامت تک دبی رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جو شمس ولایت 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو طلوع ہوا تھا، وہی شمس ولایت 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی کو بروز جمعۃ المبارک آخری وصیت قلم بند کروانے کے بعد غروب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.